لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. آج جو حصہ نماز تراویح میں تلاوت کیا گیا ہے وہ 9ویں سپارے کی ابتدا سے لے کر 10ویں سپارے کے نصف تک حصے پر مشتمل ہے. اس میں ایک بڑا حصہ ایسا ہے جس میں ذات باری تعالی نے بنی اسرائیل پر کیے جانے والے اپنے انعامات کا ذکر فرمایا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے جانے والے معجزات کا ذکر فرمایا گیا ہے، نشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں. انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی آج کے اس حصے میں بھی آئی ہے جو بڑی عجیب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، ان کے مزید حالات انشاءاللہ اگلے سپاروں میں تفصیل سے آئیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس طرح سے ہوئی اور ان کی پرورش کس ماحول میں ہوئی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح فرعون کے دربار میں پل بڑھ کر جوان ہوئے اور کیسے اللہ نے نبوت عطا فرمائی. تو خیر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے اللہ کا پیغام لے کر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے سوال کیا کہ اگر آپ کے پاس نشانیاں ہیں تو پھر وہ نشانیاں دکھائیے ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں تو نشانی دکھائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نشانیاں دکھائیں. وہ عصا زمین پر پھینکتے تھے تو بڑا اژدہا بن جاتا تھا، اور بغل میں ہاتھ داخل فرماتے تھے باہر نکالتے تھے تو اس طرح چمکتا تھا جیسے چاند یا سورج چمکنے لگتا ہے، آنکھیں ٹکتی نہیں تھی اس پر. یہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود یہ سمجھے کہ یہ جادوگر ہے. مصر میں اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، جادو کا بڑا رواج تھا، اور بالعموم لوگ جادو سیکھتے بھی تھے، جادو کو پسند بھی کرتے تھے. جادوگروں کا بڑا زور ہوا کرتا تھا. انہوں نے جادوگروں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا، لیکن قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ناکام رہے، اور بات یہ پیش آئی کہ وہ جادوگر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے مقابلے کا یہ واقعہ کئی مقامات پر آیا ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں. فرعون نے جب دیکھا کہ یہ بہت بڑا جادوگر لگتا ہے یہ بھی اور ہارون بھی، تو اس نے کہا کہ ارجی وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ یَأْتُوکَ بِکُلِّ سَاحِرٍ عَلِیمٍ، کہ سارے ملک میں اعلان کرانا چاہیے، جتنے بھی جادوگر ہیں سب کو بلانا چاہیے، وہ جادوگر آئیں اور آ کر ان دونوں بھائیوں سے مقابلہ کریں. چنانچہ جادوگر آ گئے. ایک دن مقرر ہو گیا اور جادوگروں نے کہا کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہمیں کوئی انعام بھی ملے گا یا نہیں ملے گا. ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. اس نے کہا بڑا انعام ملے گا اور تم ہمارے مقرب بن جاؤ گے. سارے مصر سے بڑے بڑے جادوگر جمع ہوئے اور پھر انہوں نے یہ جادو کیا کہ بہت ساری رسیاں، لکڑیاں، لاٹھیاں، اس کا ڈھیر جمع کر دیا، ایک پہاڑ لگا دیا، اور پھر اس پر جب عمل باندھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور مجمع کو ایسا لگا جیسے وہ سارے کے سارے سانپ رینگ رہے ہوں. سارا میدان سانپوں سے بھر گیا. بڑی عجیب بات تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، اللہ فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں کچھ انہیں خیال گزرا، یہ تو بہت بڑا جادو سامنے آ گیا، اتنے سارے سانپ ہیں، کیسے مقابلہ ہوگا اس کا. اللہ فرما رہے ہم نے موسیٰ کو وحی کی ان القی عصاک، آپ صرف اپنا عصا پھینک دیں اس ڈھیر پر، اپنا عصا پھینک دیں. ایسے ہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈال دیا، اور پھر کیا ہوا کہ فَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ،
اور اس مقام پر فرمایا گیا فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. عصا پھینکنے کی دیر تھی کہ وہ عصا اژدہا بن گیا اور جتنے سانپ تھے اس نے تیزی سے ان کو نگلنا شروع کیا اور سارا میدان صاف کر دیا. اور پھر اس کے بعد فرعون کے تخت کی طرف بڑھنا شروع ہوا. اب فرعون تو گھبرا گیا اور وہ تخت سے چھلانگ لگا کر دور جا کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا موسیٰ ذرا اس اپنے اژدہے کو تو سنبھالو، ہم بعد میں سوچنے کا وقت ہو، ہم کچھ سوچ کر پھر فیصلہ کریں گے کہ تم نبی ہو یا نہیں. خیر سب نے دیکھا لیکن جادوگروں پر بڑا اثر ہوا اس کا. ظاہر ہے وہ فن کے ماہر تھے اور جو فن کا ماہر ہو وہ سامنے والے کی جانب سے جس چیز کو پیش کیا جا رہا ہے اسے سمجھتا بھی ہے. وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ معجزہ ہے. اس لیے کہ مفسرین نے لکھا ہے وہ جانتے تھے کہ مصر کا سب سے بڑا جادو ہمارے پاس ہے، اس سے بڑا جادو مصر میں کسی کے پاس نہیں ہے. اب اس کے مقابلے پر کوئی معجزہ تو آ سکتا ہے، کوئی نبی تو آ سکتا ہے، لیکن جادو اس کے مقابلے پر ٹھہر نہیں سکتا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے. بعض حضرات نے لکھا ہے ہزاروں کی تعداد میں جادوگر مسلمان ہوئے اور کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ وہارون، کہ ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. فرعون کے لیے تو یہ بڑے دھچکے والی بات تھی. اس لیے دھچکے والی بات تھی کہ اس نے بلایا تھا مقابلے کے لیے اور یہاں جن لوگوں کو مقابلے پر جمع کیا گیا وہ بھی سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. اس نے کہا کہ اب دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں. اور قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے اس نے انہیں سزا دی، سولیوں پر لٹکایا اور ہاتھ اور پیر ان کے کٹوا دیے اور پھر ثم لأصلبنکم اجمعین، سب کو سولیوں پر لٹکایا گیا. ان کو جب یہ سزا سنائی گئی کہنے لگے ہم مطمئن ہیں. اس لیے مطمئن ہیں مرنے سے پہلے ہم نے اپنے کفر سے اور جادو سے توبہ کر لی. اب مرنے کا غم نہیں، اب ہمیں کوئی غم نہیں ہے کہ اب مر بھی گئے تو کوئی بات نہیں، ہم نے صحیح منزل پا لی. خیر انہوں نے ان معجزات کو قبول نہیں کیا اور علماء نے لکھا ہے بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جادوگر جب اس میدان میں آئے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اور مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے، ایک روایت ہے تو یہ ایک دوسرے سے مذاق میں کہنے لگے کہ بھائی یہ دو بھائی بڑے جادوگر، زبردست جادوگر آئے ہیں اور انہوں نے تو ہمارے بادشاہ کا بھی جینا حرام کر دیا ہے، یہ بڑا زوردار جادو کرتے ہیں. تو یہ ایسا لگتا ہے کہ مصر میں جادوگروں کے سردار ہیں، لہذا جیسا لباس یہ دونوں بھائی پہنتے ہیں کل ہم بھی، چونکہ یہ جادو میں لگتا ہے سب سے بڑے ہیں، لہذا ان جیسا لباس ہم بھی پہنیں گے. اب جب اگلے دن یہ میدان میں جمع ہوئے تو ادھر جیسا حضرت موسیٰ اور ہارون کا حلیہ تھا اور لباس تھا ویسے ہی جادوگروں کا لباس تھا. اکثر مفسرین نے یہ قول نقل کیا ہے. اللہ رب العزت نے جب یہ منظر دیکھا فرمایا ان کی شباہت دونوں نبیوں کے ساتھ ہے اور فرشتوں کو گواہ بنا کر کہا کہ جتنا ظاہر یہ بنا سکتے تھے انہوں نے بنا لیا، اس میدان سے یہ پلٹنے نہیں پائیں گے کہ میں انہیں نور ہدایت بھی عطا فرما دوں گا. چنانچہ ایسے ہی ہوا. جب فرعون نے اس معجزے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو علماء نے لکھا ہے، ابھی دینا نہیں رکھنا بس، علماء نے لکھا ہے کہ اب اللہ نے اور نشانیاں عطا فرمائی. وہ نشانیاں بڑی عجیب تھیں، چنانچہ اس کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. اللہ نے ان پر کچھ عذاب بھیجنا شروع کی. ایک طوفان آیا اور پھر اس کے بعد ٹڈی دل کا عذاب آیا، پھر جو کا عذاب آیا، پھر مینڈکوں کا عذاب آیا، پھر خون کا عذاب آیا، بہت سارے عذاب آئے. اب طوفان آتا تھا، سیلاب آتا تھا تو بنی اسرائیل کے گھروں میں پانی نہیں جاتا تھا، ان کے درخت اور فصلیں متاثر نہیں ہوتی تھیں اور جو قوم فرعون تھی جنہیں قبطی کہا جاتا ہے ان کی فصلیں اور گھر، ان کے مال مویشی سب تباہ ہو جاتے تھے. جب طوفان آیا تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک.
آپ اللہ سے دعا کریں یہ مصیبت ٹل جائے، اگر یہ مصیبت ٹل گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے دعا کی اور اس کے بعد ان سے کہا جب وہ عذاب چلا گیا آپ ایمان لاؤ، کہنے لگے عذاب یہ طوفان تو پہلے بھی آتے تھے بہت دنیا میں، یہ تو آتے ہی رہتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ اللہ نے اگلا عذاب بھیجا، وہ عذاب آیا والجراد، ٹڈی دل کا عذاب اللہ نے بھیجا۔ ساری زمینوں پر، کھیتوں میں، گھروں میں، بستروں میں، چارپائیوں میں، کپڑوں میں، ہر جگہ ٹڈیاں گھس گئیں۔ اب یہ ٹڈی بڑا عذاب ہے، ٹڈی دل جو ہے بہت بڑا عذاب ہے، حتیٰ کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ دل اترتا ہے کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب یہ آتا ہے کسی علاقے یا بستی پر تو آسمان ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس نے ڈھک دیا ہو، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ٹڈیاں اترتی ہیں، اور جب یہ فصل پر بیٹھتی ہیں تو کھڑی فصل موجود ہوتی ہے، اور جب یہ دل اڑتا ہے تو وہاں کچھ بھی موجود نہیں ہوتا۔ اب یہ ٹڈی دل کا عذاب آیا، یہ فصلوں پر بیٹھتے تھے لیکن بنی اسرائیل کی فصلوں پر نہیں، فرعون والوں کی فصلوں پر بیٹھتے تھے، ان کا بڑا ستیہ ناش کیا انہوں نے۔ یہ بڑے پریشان ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا خدا کے لیے دعا کیجیے یہ عذاب چلا جائے، اب ہم مان جائیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے پھر دعا کی، وہ عذاب ٹل گیا تو اب پھر سرکشی پر آ گئے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا تم نے وعدہ نہیں کیا تھا؟ کہنے لگے کیا ہے بھائی، پہلے بھی تو ٹڈی دل دنیا میں آئے ہیں، یہ کوئی پہلا ٹڈی دل تھا؟ پہلے بھی عذاب آئے ہیں، یہ کوئی بڑی چیز نہیں۔ فرمایا اچھی بات ہے، دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے اگلا عذاب بھیجا والقمل، جوؤں کا عذاب بھیجا۔ دیکھیے اللہ انسان کو، آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی کو خیال آئے کہ اللہ اوپر سے پتھر ہی برسا دیتا ہے ایک ہی دفعہ پتھر برسا دیتا، جیسے کبھی کبھی بعض لوگ کہتے ہیں انڈیا اور پاکستان کی لڑائی کے بارے میں، بابا ایک یا تو ایٹم بم ادھر سے مار دو یا ادھر سے مار دو، جان چھوڑ دو۔ تو بعض مرتبہ لوگ حاضرین اور سامعین میں سے کسی کو خیال آتا ہے کہ اللہ پتھر برسا دیتا ہے ان کو مار دیتا، یہ اللہ کسی اور طریقے سے انہیں عذاب میں مبتلا کرتا، لیکن دراصل اللہ مارنا نہیں چاہتے تھے، اللہ انہیں اپنی قدرت کاملہ دکھانا چاہتے تھے اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ تم کتنے عاجز ہو اور اللہ کتنا غالب ہے۔ ایک چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے بھی اللہ تمہیں عذاب دے سکتا ہے۔ جوؤں کا عذاب آیا قمل، اور یہ جوئیں اللہ معاف فرمائے اگر انسانوں کے گلے پڑ جائیں تو یہ کہیں کا نہیں چھوڑتے، یہ عذاب بھی بہت سخت عذاب ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے جوؤں کا عذاب۔ اب یہ حالت ہو گئی کہ گھر میں، بستر میں، کپڑوں میں، چارپائی میں، فصلوں میں، سامان میں، غلے میں، ہر جگہ جوئیں، حتیٰ کہ جسم سے اس طرح گرتی تھی کہ نیچے ڈھیر لگ جاتے تھے۔ کھانا کھاتے تھے تو کھانے میں جوئیں، پانی میں جوئیں، عذاب میں مبتلا ہو گئے اور روتے تھے، چلاتے تھے۔ اور ان کے برابر میں بنی اسرائیل والے رہتے تھے، ان کے گھر بالکل پاک صاف، نہ جوئیں ہیں نہ کوئی کیڑے مکوڑے ہیں۔ یہ بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے یہ اللہ کا عذاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، جا کر کہا کہ اللہ سے دعا کیجیے۔ پھر انہوں نے دعا کی، پھر کہنے لگے بھائی یہ جوئیں تو تھی، کون سی بڑی چیز تھی، کون سی بڑی چیز تھی، پھر قبول نہیں کیا۔ اللہ فرمانے ہم نے پھر ایک اور عذاب بھیجا۔ ذرا آپ عذابوں کی کیفیت دیکھیں کہ کس قسم کے عذاب ہیں۔ اب جوؤں کے بعد جو اگلا عذاب آیا وہ ضفادع، مینڈک بھیجے اللہ۔ کہنے کو ایک عام سی مخلوق ہے، لیکن اگر یہ عذاب بن جائے تو پھر بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ آئے اب کھانے پینے کے سامان میں، گھر میں، لباس میں، بستر میں، فصلوں میں، حتیٰ کہ راستوں میں چل نہیں سکتے تھے۔ اور کمال یہ بنی اسرائیل کے گھر صاف ستھرے، ان کے بستر، ان کی آبادی، ان کی فصلیں، ہر چیز صاف ستھری۔ یہ پریشان ہو گئے، پانی اٹھاتے تھے تو اس میں بھی، کھانے میں بھی، غلے میں بھی، بستروں میں بھی، لباس میں بھی، سو نہیں سکتے تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے، چیختے چلاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اب دعا کر دیجیے ان کم وقت مینڈکوں سے جان چھوٹ جائے ان مینڈکوں سے جان چھوٹ جائے، اب ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور نبی شفیق اور مہربان ہوتا ہے۔ آپ نے پھر دعا کی اور پھر جب عذاب ٹل گیا پھر پوچھا بھائی اب ایمان لاؤ۔ کہنے لگے مینڈک کی تو تھے اور کیا کرے یہ کون سی ایسی بڑی بات ہے، تو کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ فرما رہے والدم، ہم نے اگلا عذاب بھیجا۔ اور علماء نے لکھا ہے یہ بھی اللہ کی بندوں پر شفقت ہے کہ ایسے سرکش بندوں کو اللہ چاہتے تو پہلی مرتبہ ہلاک کر دیتے، لیکن یہ شفقت ہے، چھوٹے چھوٹے جھٹکے اللہ دے رہے۔
قرآن مجید میں ایک آیت بڑی عجیب آئی ہے، اگر ہم اس کا مفہوم سمجھ لیں تو ہمیں اللہ کا طریقہ کار بندوں کو ہدایت کی طرف بلانے کا سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے ہم بندوں کو چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتے، چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، بیماری آ گئی، حادثہ ہو گیا، کوئی اور مصیبت آ گئی، کسی تکلیف میں مبتلا ہو گیا، اب یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے کیوں دیتے ہیں یا اللہ؟ اللہ فرما رہے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ بڑے عذاب سے پہلے میرا بندہ انہی جھٹکوں سے واپس آ جائے۔ اور بہت سارے لوگ واپس آ جاتے ہیں، کبھی صحت مند ہوتا ہے تو بہت اس کی کر و فر ہوتی ہے، اور بیمار ہوا اس کے بعد اس نے دیکھا بھائی خان صاحب کے اندر تو کچھ بھی نہیں رکھا، ایک ہی جھٹکا لگا تو یہ تو بہت ہی نیچے چلے گئے۔ تو وہ کر و فر جو اس کا صحت کے زمانے میں تھا اللہ بیماری سے نکال دیتے۔ کوئی عذاب آیا، کوئی مصیبت آئی، کوئی صدمہ پہنچا جس سے وہ ٹوٹ گیا اور اسے سوچنے کا موقع ملا کہ میں ہوں کیا، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ جھٹکے، دنیا کی تکلیفیں، یہ بیماریاں، یہ عذاب اللہ کی نعمت ہے، یہ بندے کو کبھی کبھی کھینچ کر اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ اب اللہ نے ان پر ایک اور عذاب بھیجا، والدم، اللہ فرما رہے ہیں خون کا عذاب بھیجا، خون کا عذاب بھیجا۔ اللہ معاف فرمائے، مفسرین نے لکھا یہ سب میں سخت عذاب تھا۔ یہ حالت تھی کہ ان کے لباس میں بھی خون کی بو آتی تھی، کپڑے خون آلود، جیسے جسم سے پسینہ بہتا ہے اس طرح سے خون چپکتا رہتا تھا۔ کھانا کھانے کے لیے برتن اٹھاتے تھے تو خون سے بھرا ہوا ہے، پانی منہ کے قریب لے جاتے تھے تو خون آلود ہے اور سڑاند اور بدبو آ رہی ہے۔ فصلوں میں خون ہے، گھروں میں خون ہے، روٹی اور کھانے میں اور پانی کے ذخیروں میں خون ہے۔ اب آپ بتائیں انسان کو ذرا سا خون کہیں نکلے تو کراہت کرتا ہے، اور جس کا گھر، بستر، کپڑے، کھانا پینا ہر چیز خون آلود ہو اس کا کیا حشر ہوگا۔ اور بدبو آتی تھی، سڑاند ہوتی تھی، پریشان ہو گئے، عاجز آ گئے۔ بنی اسرائیل والوں کے گھر جاتے تھے، ان کا کھانا صاف ستھرا، ان کے بستر، کپڑے، لباس، ہر چیز صاف، پانی بھی صاف، ان کے گھر میں پانی پیتے تھے تو صحیح رہتا تھا۔ اب پھر رونے لگے اور کہنے لگے موسیٰ ہم نے بڑا ظلم کیا، آپ اب دعا کر دیجیے، اب ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شفقت سے پھر دعا کر دی۔ اللہ فرما رہے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، یہ عذاب بھی اللہ نے اٹھا لیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ عہد بھی توڑ دیا۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ آگے چل کر جب ساری حجتیں پوری ہو گئیں، پھر اللہ نے ایسا اس قوم کو پکڑا ہے کہ قوم فرعون کی تعداد 6 لاکھ تھی، اللہ نے پوری قوم میں سے ایک فرد کو بھی زندہ نہیں چھوڑا، 6 لاکھ کے 6 لاکھ سارے کے سارے اللہ نے غرق فرما دیے۔ یہ واقعہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ اسی صورت مبارکہ میں آگے چل کر ایک واقعہ اور آیا ہے۔ یہودیوں کا ایک دعویٰ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سارے نبیوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام سب سے بڑا ہے۔ کہتے ہیں انہیں 2 اعزاز حاصل ہیں، ایک اعزاز تو یہ حاصل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے، کوہ طور پر جاتے تھے، یہ بات صحیح ہے۔ دوسرا اعزاز یہ حاصل ہے کہ انہوں نے اللہ کا دیدار بھی کیا ہے، اور دنیا میں آج تک بلکہ قیامت تک کسی کو یہ اعزاز نصیب نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کا دیدار کرے۔ اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں ذکر فرمایا ہے جس سے یہودیوں کے اس دعوے کا پتہ چلتا ہے۔ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے، اللہ سے بات چیت ہوتی تھی، تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی ربی ارینی انظر الیک، یا اللہ آپ مجھے اپنی زیارت کرا دیجئے، دیدار کرا دیجئے۔ تو اللہ نے یہ جواب دیا لن ترانی، آپ مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، آپ کی بس کی بات ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اصرار کیا نہیں مجھے زیارت کرائیے، دیدار کرائیے۔ انہوں نے فرمایا آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ کی بس کی بات نہیں۔ جب زیادہ اصرار کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا گیا وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، ایسا کرتے ہیں ہم اپنی تجلیات میں سے سب سے ہلکی اور معمولی تجلی اس کوہ طور پر ڈالتے ہیں، آپ تجلی کو نہ دیکھنا، پہاڑ کو دیکھنا، اگر یہ پہاڑ اسے سہ گیا تو ٹھیک ہے پھر ہم سوچیں گے آپ کو زیارت کرائی جائے یا نہ کرائی جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا، جب اللہ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ تو برداشت ہی نہیں کر سکا، اور مفسرین نے لکھا یہ معمولی درجے کی تجلی تھی،
بہت ہلکی پھلکی تجلی تھی، وہ سہ نہ سکا، اور حضرت موسیٰ کا تو یہ حال ہوا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، گر کر بے ہوش ہو گئے، اپنے ہوش و حواس بھی کھو بیٹھے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، جب افاقہ ہوا تو سمجھ میں آیا کہ میں نے کیا چیز اللہ سے مانگی تھی جو میرے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ کہنے لگے یا اللہ آپ پاک ہیں، میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہود کا یہ دعویٰ کہ سارے نبیوں سے زیادہ مرتبہ حضرت موسیٰ کا ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ کا دیدار کیا، یہ دعویٰ غلط ہے۔ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، یہ بات طے شدہ ہے، دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی اللہ کا دیدار اس عالم میں دنیا میں نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال ہے حضور نے پھر معراج میں کیسے کر لیا؟ تو بات یہ ہے وہ معراج اس دنیا میں نہیں ہوئی تھی، وہ معراج عالم بالا میں ہوئی تھی، وہاں اللہ نے آپ کو وہ خصوصیات عطا فرمائی، وہ اہلیت، استعداد اور صلاحیت عطا فرمائی کہ آپ عرش پر بھی تشریف لے گئے، اپنے رب سے بے حجاب مل بھی لیے، اور پھر اللہ کا دیدار بھی کر لیا، اللہ کی زیارت بھی کر لی۔ یہ حدیث صحیح ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے نہ کسی نے زیارت کی ہے، نہ دیدار کیا ہے، نہ دیدار کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ اخیر میں آیا ہے، ایک بنی اسرائیل کا بہت بڑا عالم تھا جس سے اس میں اعظم معلوم تھا اللہ، بلعام بن باور نام تھا اس کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور بنی اسرائیل سے قوم کی لڑائی چل رہی تھی اور وہ غالب نہیں آتے تھے، تو انہیں کسی نے کہا کہ یہ بلعام بن باور جو ہے اس میں اعظم جانتا ہے، اگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کر دے تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ یہ بلعام کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تم موسیٰ کے خلاف بددعا کر دو، تو اس نے ان کو جھاڑ دیا اور بھگایا، ان کا پاگل ہوئے ہو، نبی کے خلاف بھلا میں بددعا کروں گا، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ یہ سمجھ گئے کہ یہ نہیں بددعا کرے گا، عالم ہے، صاحب علم آدمی۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کی بیوی کے پاس جائیں، عورتیں مال کے لالچ میں جلدی آ جاتی ہیں۔ انہوں نے ہدیے اور تحفے اور زیورات اور کپڑے تیار کیے اور بڑا بھاری تحفہ لے کر بیوی کے پاس گئے اور کہا تیرے شوہر کو اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے، اس میں اعظم جانتا ہے، جس کے خلاف بددعا کرے، جس کے لیے دعا کرے اس کا کام ہو جائے گا، جس کے خلاف بددعا کرے وہ برباد ہو جائے گا، یہ ہدیہ ہم تمہارے لیے لائے ہیں، بس اتنا سا کام ہے، اپنے شوہر سے کہو بنی اسرائیل کے خلاف بددعا کر دے۔ پہلے تو وہ بھی کہنے لگی بھائی بنی اسرائیل تو حق پر ہے، اس نے کہا بھائی تمہارے شوہر کی مرضی ہے، جس کے خلاف بھی بددعا کرے، چاہے بنی اسرائیل کے خلاف کرے یا کسی اور کے خلاف کرے۔ عورت تھی، اس نے بات مان لی۔ شوہر آیا تو شوہر کو اس نے قائل کیا، کہنے لگی اللہ نے آپ کو مرتبہ دیا ہے، آپ کوئی پابند ہے کہ بنی اسرائیل کے حق میں دعا کرنے کا، آپ ان کے خلاف کر دیں دعا، آپ کا تو مرتبہ ہے، آپ جس کے حق میں کریں، جس کے خلاف کریں۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے صاحب علم کو کبھی بھی خلاف حق دعا نہیں کرنی چاہیے، کبھی باطل کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، کبھی اہل اسلام کے مخالفین کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ بیوی نے جب اسے سمجھایا تو بیوی کی بریفنگ کام کر گئی، کہا بھائی اللہ نے اس میں اعظم دیا ہے، آپ کی مرضی ہے، موسیٰ کا اپنا درجہ ہے، آپ کا اپنا درجہ ہے، آپ کسی کے لیے بھی دعا کریں، کسی کے لیے بد دعا کریں۔ اس نے کہا بات تو صحیح کہہ رہی ہے، بات تو ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اب اس نے ان لوگوں کو جمع کیا اور بد دعا کرنا شروع کی، لیکن اللہ نے اس کی زبان پکڑ لی، اس میں اعظم بھول گیا، اور اس نے بجائے اس کے کہ بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرتا، اس قوم کے خلاف بد دعا کرنے لگا۔ انہوں نے کہا ارے بدبخت آدمی، پیسے بھی ہم سے لیے، ہم نے تحفے بھی تجھے پہنچائے تیری بیوی کو، اور تو نے وعدہ بھی کیا کہ بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرے گا، بد دعا تو ہمارے لیے کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس وجہ سے میں خود بھی برباد ہو گیا کہ میں نے اس میں اعظم کا غلط استعمال کرنا چاہا، اللہ نے وہ بھی مجھے بھلا دیا اور میری زبان بھی اللہ نے اپنے قابو میں لے لی۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے اس کی یہ حالت ہو گئی جیسے کتا گرمی میں ہانپتا ہے اور زبان اس کی سینے پر پڑی رہتی ہے، اس طرح اس کی حالت ہو گئی، اس کی زبان سینے پر پڑی رہتی تھی اور سارا علم بھول گیا، حالانکہ اپنے وقت کا بہت بڑا عالم تھا۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس کی مثال دی ہے کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کتے کی مثال۔ اب کتا ایسا جانور ہے، آپ اس پر وزن لا دیں تب بھی ہانپے گا، اور ایسا عجیب جانور ہے اگر یہ بالکل بغیر وزن کے آرام سے بیٹھا ہو پھر بھی ہانپتا ہے۔
جیسے پتہ نہیں کتنا وزن اس پر لگا ہوا ہے، فرمایا اس عالم کی حالت بھی ایسی ہوئی جس نے حق کے خلاف کا ساتھ دیا۔ اب آگے کیا ہوا؟ اس نے بنی اسرائیل والوں سے کہا میں تو برباد، ان لوگوں سے کہا میں تو برباد ہو گیا، میرا اسم اعظم بھی گیا، میرا علم بھی گیا، میری حالت بھی تم نے دیکھی کیا ہو گئی، لیکن بنی اسرائیل کو بھی میں نہیں چھوڑوں گا۔ اب اس کا راستہ یہ ہے کہ یہ لوگ چونکہ حق پر ہیں اور موسیٰ کی کتاب اور دین اور شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، لہٰذا تم یہ کام کرو کہ ان میں فحاشی پھیلا دو۔ مفسرین نے لکھا ہے اس زمانے کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ فحاشی کیسے پھیلائی جائے گی، یہ کام کیسے ہوگا۔ اس نے کہا کہ بنی اسرائیل راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے خیموں میں عبادت کی جاتی ہے، تم ایسی عورتیں، ایسی فاحشہ عورتیں ان کے خیموں تک پہنچاؤ جس سے یہ اللہ کو بھول جائیں اور بدکاری میں مبتلا ہو جائیں۔ اب یہ سمجھ گئے کہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا یقین کرو جب تک یہ بدکاری سے دور ہیں اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہے، اور جب ایک آدمی بھی اس لشکر کا بدکاری میں لگا اللہ کی رحمت چلی جائے گی۔ انہوں نے عورتیں بھیجی۔ اب عورتیں خیموں کے گرد منڈلاتی رہتی تھیں لیکن وہ نیک لوگ تھے، دیکھتے ہی نہیں تھے۔ ایک مرتبہ ایک عورت ایک سردار کے خیمے کے پاس پہنچی، اس نے دیکھ لیا اور اس نے اس عورت کو اندر بلا لیا۔ بالآخر اس نے بدکاری کا ارتکاب کیا اور اس بدبخت آدمی کے بتائے ہوئے طریقے سے وہ قوم پر اللہ کا عذاب آیا، بہت سارے لوگ ہلاک ہوئے۔ جو فتح تھی اللہ نے اسے روک دیا، شکست میں اسے اللہ نے تبدیل فرما دیا۔ تو خیر اللہ نے اس شخص کی مثال بیان فرمائی ہے، علم کے باوجود، اسم اعظم کے باوجود یہ ہلاک ہوا اور اس کا علم اور اس کا اسم اعظم اس کے کسی طرح کام نہ آیا۔ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟